नाज़रीन کرام ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں احساس رمضان اپیل 2022 کے ساتھ۔ احساس رمضان اپیل 2022 میں ہم نے اور آپ نے مل کر ایک دفعہ پھر نیکی کے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے جو ہر سال ہم اور آپ مل کر انجام دیتے ہیں۔ کوئی بھی موقع ہو، کبھی کوئی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، کہیں کوئی ایسے معاملات ہوں کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں کی بھی آبادی افیکٹڈ ہو، کسی وجہ سے وہ زخمی ہو جائیں، ان کی جو ہے رہائش گاہیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں، غذائی مسائل ہو جائیں، انہیں کیمپوں کی ضرورت ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی سختیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ بارش کی وجہ سے ہوں، گرمی کی وجہ سے، زیادہ گرمی کی وجہ سے ہوں، زیادہ سردی کی وجہ سے ہوں۔ ایسے سارے معاملات میں ہم اور آپ مل کر ہمیشہ احساس کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں لوگوں کی مدد کے لیے سب سے پہلے دوڑ کر جاتے ہیں۔ آپ اس یقین کو ہمارے جو ہے وہ ہمیشہ کنسیڈر کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ ہم اور آپ یا دنیا میں وہ سارے لوگ، وہ سارے ادارے جو انسانیت کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ کر جاتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن ہمارا یقین دیکھیے کہ ہمیشہ کام ہم پہلے شروع کرتے ہیں احساس کے پلیٹ فارم سے۔ دنیا میں چاہے روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے ہو، چاہے یہ کام جو ہے بیروت میں ہو رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، آپ نے دیکھا ہے جہاں ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، جہاں پرابلمز ہوتے ہیں، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، کہیں پر بھی کچھ ہو، سب سے پہلے جو ہے احساس کے پلیٹ فارم سے بڑھ کر بھاگ کر ہم کام شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ یقین ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ دنیا بھر سے شریک ہو جاتے ہیں، اور ہم وہ ہمارا ٹارگٹ جو ہم نے اپنے ذہن میں سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر آپ اور ہم مل کر لوگوں کی خدمت کر کے آتے ہیں۔ آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، یہ تو رمضان کے حوالے سے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ رمضان مبارک میں مختلف آبادیوں میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی آبادیوں میں نہیں کہ جہاں صاحب ثروت لوگ رہتے ہیں، وہاں کہ جہاں واقعی لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے لیے اگر دسترخوان بچھایا جائے تو اس سے وہ افطار میں یا سحری میں یا کھانے کے اعتبار سے ان کو جو ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم اہتمام کرتے ہیں۔ باعزت طریقے سے بہترین انتظام اور اہتمام کرنے کے بعد ان کو مدعو کرتے ہیں۔ 300 افراد کے لیے آپ بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ 300 افراد یعنی جہاں ہزاروں لوگوں کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے وہاں 300 افراد کا روزہ آپ کی طرف سے بھی کھلوایا جا سکتا ہے۔ اور وہ ہے نا کہ ہمیں تو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کا روزہ کھلواتے ہیں تو روزہ کھلوانے والے کو جو ثواب ملتا ہے تو جس کا روزہ ہے اس کا ثواب جو ہے اس میں بھی کمی نہیں ہوتی، اور اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو بھی مل جاتا ہے۔ تو 300 افراد کا روزہ کھلوانا یعنی 300 افراد جو روزہ رکھتے ہیں اتنا ثواب ایک وقت میں ایک شخص کو مل جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ اس اسکیل کو بڑھاتے چلے جائیے، آپ 300 کی جگہ 600 کر لیجئے، آپ روزانہ 300 لوگوں کا روزہ کھلوائیے۔ اس کے لیے آپ کو جو رقم جو پیسہ آپ کو ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں وہ رقم بتا دیتا ہوں کہ وہ رقم جو ہے وہ ہے جناب والا 300 افراد کے لیے 150 پاؤنڈ یا 240 US ڈالرز۔ اب 95 US ڈالرز میں یا 85 پاؤنڈز میں ایک فیملی کو ایک مہینے کا 6 سے 8 افراد پر مشتمل فیملی کو ایک مہینے کا راشن فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ افغانستان میں جو لوگ ہیں، فیملیز ہیں، ان کو اگر راشن فراہم کرنا چاہتے ہیں تو 150 پاؤنڈ یا 200 امریکن ڈالرز میں آپ ان کو ایک مہینے کا راشن فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ جو غریب فیملیز ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کو عید منانے کے لیے، رمضان میں ان کو خوشیاں دینے کے لیے اگر آپ عیدی دینا چاہتے ہیں تو 75 پاؤنڈز یا پھر 95 ڈالرز۔ نجمہ جی صاحبہ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو پروگرام کا حصہ پہلے بنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ فرمائیے بہن، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، بس اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے دعا کی درخواست
آپ کی آواز کٹ رہی ہے، پھر فرمائیے گا. دعا تو جی جی. اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے دعا کی درخواست کی تھی جی جی. تو آئی تھنک بھول گئے آپ لوگ، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا. اب دوبارہ دعا کر دیتے ہیں، ہم نے کی بھی تھی لیکن پھر کریں گے. ہمارے ساتھ فیصل عزیز صاحب تشریف فرمائیں، ہم ابھی آپ کے لیے دعا کراتے ہیں، آپ کی فیملی کے لیے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اور دوسری بات، جی جی. آواز کٹ رہی میری؟ اچھا آپ فرمائیے، آ رہی ہے آواز. میں دوسرے کمرے میں. آپ فرمائیے. اچھا، مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا جی جی. کہ میں ہر سال اللہ کے فضل سے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتی ہوں جی جی. رمضان میں، ہر رمضان. جی جی. تو یہ جو ہے نا آگے پیچھے ہو جاتا ہے ٹائم تھوڑا جی جی. زکوٰۃ کا. جی جی. تو یہ پورا سال کمپلیٹ نہیں ہوتا، جی. تو میں کر رہی ہوں یا صحیح ہے؟ تو نہیں ہوگا مجھے؟ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی پہلے دے دیتی ہیں اور کبھی تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ زکوٰۃ ادا کر دیتی ہیں. میں جو ہے وہ علامہ صاحب سے ابھی دریافت کرتا ہوں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن بھی کیا. علامہ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں وہ جو ہے وہ بھی فرما دیں گے، دعا بھی فرما دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. 2040 US ڈالرز آپ نے ڈونیٹ کیے اور اس کے لیے آپ کو بہت شکریہ. سر، یہ زکوٰۃ اگر قبل از وقت دیتی ہیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ واجب الادا ہونے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے. اس کی ادائیگی یکمش بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اس کی ادائیگی قسطوں میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی ایک رقم کا تعین کیا اور اس کے بعد آپ نے ماہانہ اس کی تقسیم کر لی اور ہر مہینے آپ اس میں سے ادائیگی کر دیں. اچھا. تو اسلام کے اندر یہ سہولت مقصد ہے زکوٰۃ کا اس کے مستحق افراد تک پہنچانا. صحیح. وہ وقت سے قبل، وقت کے بعد، وقت پر، یکمشت اقساط میں، لیکن ادا کرنے کی نیت ہو اور آپ ادا جی کر دیں. بالکل. اچھا، نجمہ عزیز صاحبہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا فرما دیجیے. ان کی یہ سب سے پہلے تو میں اس بات کو سراہوں گا کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ دین کے مطابق اپنے معمولات کو ادا کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. اس لیے انہوں نے یہ بات کی، اور خداوند ذوالجلال پاک پروردگار ان کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنے دربار میں مقبول فرمائے. آمین. اور اس کی برکتیں انہیں، ان کے گھر والوں کو نصیب کرے. اس لیے کہ اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے رب کے طے شدہ قوانین کے مطابق گزار سکیں اور اپنے معمولات کو اس میں ڈھال سکیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے آپ پر آمین. اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تو میں پہلے درخواست کروں گا علی شبیر آپ سے ایک کلام کی، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں.
مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار یا رسول اللہ میں بے قرار تو میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو غستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو غستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ علی شبیر ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ محترم انجینئر فرحان نیاز صاحب میں ایک احساس ہے جس کے لیے آپ کے الفاظ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ احساس رکھا ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے اور یہ جس نے اس چیز کو پا لیا وہ نیکی کے راستے پہ نکل گیا ارشاد فرمائیے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کبھی آپ جیت گئے اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کبھی آپ ہار گئے تو اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے لیکن یہ جو کسی سے نیکی کر کے اور خاموشی سے ایک سائٹ پہ دوبارہ لگ جانا اور ایک نئی نیکی کے لیے آپ کام شروع کر دیں تو اس کی جو یاد آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے آپ کے دل کو جو سکون دیتی ہے
وہ کسی اور کام میں ہوتا نہیں ہے. تو یہ جس میں آپ کو کہوں گا کہ جس روح کو، جس دل کو، جس انسان کو اس کا ٹیسٹ، اس کی لت لگ جائے تو وہ ایک تو خوشحال زندگی گزارتا ہی ہے، خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، اور اس کو وہ عادت بڑھتی ہی جاتی ہے. میں نے نہیں دیکھا، میں ایک ابھی مفتی صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں نے اپنی ہوش میں کوئی ایسا دسترخوان نہیں دیکھا جو دسترخوان سٹارٹ ہوا ہو اور آپ نے دیکھا ہو کہ وہ دسترخوان بند ہو گیا، ختم ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور مفتی صاحب نے میری معلومات میں بریک کے درمیان ایک اضافہ کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ دین کی جو پہلی دعوت دی گئی وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے دی گئی. یہ میری معلومات میں نہیں تھا، اور بڑی خوشگوار جو ہے وہ مجھے اس سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ ہم ایک کاوش کر رہے ہیں چھوٹی سی، تو میرے لیے بڑی جو ہے یہ نئی بات تھی. تو یہ نیکی کرنا، اس کو ہیبٹ بنانا، تو یہ آپ کی زندگی کو، آپ کے دل و دماغ کو تر و تازہ رکھے گی. خوشگوار آپ ایک زندگی گزاریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، مجھے منیر احمد انصاری، علامہ منیر احمد انصاری صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ یاد آ گئے. وہ بہت کوٹ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو سلام کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ. حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو سلام کرو، ان کو کھانا کھلاؤ. ارشاد فرمائیے. بالکل، یہ دونوں کے اندر انسانوں سے محبت کا جذبہ ہے. سلام کرنا یہ ایک رسم نہیں ہے. اگر ہم رسماً سلام کرتے ہیں تو اس کی ہم صحیح اس کی مقصدیت کو نہیں پا سکتے. سلام کرنا اس کے پیچھے ایک روح ہے، اور وہ روح یہ ہے کہ جب میں کسی سے کہوں کہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بھائی، میں آپ کے لیے اللہ سے سلامتی چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم میری طرف سے بے فکر رہنا، مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیا بات ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو میں کہوں کہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرے اور اس کی سلامتی کے لیے میں خود خطرہ بھی ہوں. کیا بات ہے. جی ہاں. تو سلام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کیا بات ہے. نماز میں بھی اختتام نماز سلام پر ہے. دائیں جانب سلام، بائیں جانب سلام، کہ اے دائیں والو تم سب سلامت رہو، اے بائیں والو تم سب سلامت رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھ پر سلامتی دوران نماز نازل کی ہے، میں اس میں بخل نہیں کر رہا، اس کو دائیں بائیں لوگوں میں پھیلا رہا ہوں. سلامتی بانٹنے والے بنو، تاکہ جب تم سلامتی بانٹنے والے بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. اسی طریقے سے کھانا کھلانے والے بنو، لوگوں کو کھلاؤ. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ لوگ ان کو ایک شاعر کے طور پر یا ایک صوفی کے طور پر جانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی شخصیت کے بڑے کمالات تھے کہ وہ ایک بہترین سیاح بھی تھے. بڑی سیاحت انہوں نے کی. شیخ سعدی خواجہ معین الدین چشتی کے دور میں یہاں پہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی آئے، دہلی میں بھی انہوں نے قیام کیا، لاہور میں بھی قیام کیا. انسانیات کے ماہر تھے، ہیومینٹیز پر انہوں نے بہت لکھا. ان کا ایک جملہ ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں پر غور کیا، مجھے دو طرح کے انسان تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملے. اچھا. ایک وہ شخص مجھے نہیں ملا جس نے لوگوں پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. کیا بات ہے. ایسا شخص مجھے نہیں ملا. جس نے دنیا میں ظلم کیا ہے اس نے دنیا میں اس کا نتیجہ پایا ہے. کیا بات ہے. صحیح بات. دوسرا مجھے وہ شخص نہیں ملا جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہو اور اس وجہ سے وہ غریب ہو گیا ہو. کیا بات. مجھے ایسا شخص نہیں ملا. صحیح بات ہے. جس نے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور اس وجہ سے اس کے پاس غربت آ گئی. تو مال راہ خدا میں جب دیا جاتا ہے اس سے مال میں برکت آتی ہے. زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقات ہیں. اس کا مقصد لوگوں کو مانگنے کا عادی بنانا نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ کی مقصدیت یہ ہے کہ جو لوگ معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں انہیں سہارا دے کر ان کے پیروں پر کھڑا کر دو. کیا بات ہے. جی ہاں. انہیں تاکہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. یعنی زکوٰۃ مانگنے والا ہر سال اگر زکوٰۃ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا جو ہمارا نظام ہے اس میں تقسیم درست نہیں ہے. صحیح. جو آج زکوٰۃ مانگ رہا ہے
اگلے سال اسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہونا چاہیے، صحیح، اور اگر نہیں تو کم سے کم مانگنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا تو مقصد لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا تھا۔ اب اگر فرض کریں کہ میری زکوٰۃ بنتی ہے 80,000 روپے، اور میں نے اس 80,000 کو 80 لوگوں میں تقسیم کر دیا، تو فائدہ نہیں کسی ہوگا، کے لیے کچھ نہ ہو سکا، صحیح، گو کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر میں اس 80,000 سے کسی ایک آدمی کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دوں صحیح بات ہے، کہ وہ اپنا کوئی کام کر سکے اور اپنے گھر کی معیشت کو سہارا دے سکے، تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ ادارے اس لیے ہوتے ہیں، جیسے احساس ہے کہ یہاں پر اب جو ہمارے بیرون پاکستان جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ہاں ایسے غربت کے مناظر نہیں ہیں جیسے ہمارے ملک میں ہیں، تو ہم ایک ربط پیدا کرتے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرہ، خیرات وہ ہمیں دیجئے۔ ہم پہلے ایک ریسرچ کیے بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کب کہاں کس جگہ آپ تو اس ادارے سے باقاعدہ منسلک بھی رہے، جی بالکل، کب کہاں کتنی کیسے ضرورت ہے، اس کے مطابق اس کا مصرف ہو۔ اور پھر یہ احساس تو وہ ادارہ ہے کہ یہاں پر جب کوئی ڈونیشن دیتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کس مد میں، یہ آپ کس مد میں دے رہے ہیں۔ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرعی تقاضوں کے عین مطابق اس رقم کو صرف کیا جائے۔ اگر وہ زکوٰۃ میں ہے تو اس کو وہیں استعمال کیا جائے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جو رقم جس مد میں دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک آپشن اور بھی ہوتا ہے ارشاد، کہ کوئی مد نہیں ہے، اچھا، دینے والے نے کہا کہ میری طرف سے یہ رقم جیسے چاہے احساس کو دی، احساس والے اس کو جہاں مناسب سمجھیں اس کو استعمال کر لیں، وہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ مقصد ہے کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں تھر میں ایسے مناظر، یعنی اگر ہمارے امریکہ کے اور یورپ کے امارات کے جو مسلمان ہیں ان کے ہاں ایسا منظر نہیں ہوتا، لیکن تھر میں ایسا منظر ہے کہ جہاں ایک مٹکا پانی بھرنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، ریت پہ پیدل چلنا پڑتا تھا، کہوں گا میں، جی یہ احساس کی بدولت یہ اب وہ مرحلہ حل ہوا کہ جہاں ایک مٹکا وہاں سے بھرا جاتا تھا جہاں سے انسان اور جانور بیک وقت پانی پیتے، کیونکہ وہ گڑھے بنا کر اس میں پانی سیو کیا جاتا تھا، بالکل، ایک بارش سے دوسری بارش تک، بعض اوقات کئی سال بارش نہیں ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، پھر احساس نے وہاں پر ہینڈ پمپ لگائے، وہاں پہ مشینیں لگائیں، کیونکہ زمین بہت زیادہ گہری اس میں کھدائی کرنی ہوتی ہے، پانی کو نکالا، پھر وہ قابل نوش نہیں ہوتا، اس کو قابل نوش بنانے کے لیے وہاں پہ نظام قائم کیا۔ اسی طریقے سے دسترخوان لگائے، جب کبھی زلزلہ آیا، سیلاب آیا، کوئی موقع آیا، کوئی افتاد آئی، احساس نے سب سے پہلے احساس دلایا ہے۔ میں نے سر یہ اپنی جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں یہ سارے تجربات دیکھے پہلے، بالکل، خواجہ غریب نواز، ویلفیئر ٹرسٹ، پھر احساس، میں نے دیکھے یہ سارے کے سارے۔ فرحان بھائی، میری پوسٹنگ بدین میں اور تھر میں کیونکہ رہی تو میں نے دیکھا کہ میرا راستہ تھا، میں نے دیکھا کہ مکانات جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اس کے بعد سیلاب کے بعد مکانات بن رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمیشہ کچے مکانوں میں رہنے کے عادی تھے ان کو پکے مکانوں کی ایک آبادی، سجاول سے آپ جب جاتے ہیں دیوان کی طرف تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آتی ہے، اور باقاعدہ ان کو گھریلو سامان، گھروں کے اوپر ٹنکیاں لگا کر وہاں ایک چھوٹی سی مسجد مدرسہ بنایا گیا، یہ سب کر کے اہتمام کر کے وہ گھر راشن کے ساتھ لوگوں کو دیے گئے۔ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا باقاعدہ احساس کی طرف سے، میرے سامنے بنے، میرے سامنے لوگوں کے ہینڈ اوور کیے گئے۔ اسی طرح سے میرے پاس کچھ لوگ جو احساس کے لیے کام کر رہے تھے وہ تب بھی آئے جب انہیں وہ جگہ چاہیے تھیں وہاں، کیونکہ میں ڈی سی آفس میں وہاں بیٹھا کرتا تھا، تو جگہ چاہیے تھی انہیں جہاں پر کھانے تیار کیے جائیں لوگوں کی مدد کے لیے۔ تو جو ٹرک ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ پیکٹس جو ہیں، بڑے پیکٹس جو ہیں فیملی کے جو ہوتے ہیں کھانے کے، وہ بھر کے جایا کرتے تھے اور بنتے تھے۔ وہ بدین حیدرآباد روڈ کہہ رہا تھا، اس پہ لیفٹ سائڈ پہ ایک تھا خالی پلاٹ تھا، 4 دیواری، تو اس پہ یہ سارا اہتمام ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں بھی لے کے گیا، میں نے کہا میں دیکھوں، کیونکہ میں جو ہے وہ جو وہاں ڈسٹرکٹ افسران تھے تو ان سے میں نے کہا میں کھانا لینے جا رہا ہوں، میں کھانا لینے گیا تو میں نے دیکھا ہی لے کے جا، میں نے کہا مجھے دیں آپ ایک،
میں لے کے گیا اور وہاں کا جو بہترین ہوٹل تھا میں وہاں سے کھانا لینے گیا تھا، اس کے بجائے میں وہ لے کے گیا، سب نے کھایا اور کہا کہ یہ لائق کہاں سے تھی یار، یہ تو بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو جو ہے وہ میرا کوئی لینا دینا ایسا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں ایسا ہو تو میں نے بتایا میں وہاں سے لے کر آیا ہوں، بہترین کھانا بنا کے ٹرکوں میں بھر کے لوگوں کے گھروں پہ جو افیکٹڈ لوگ تھے جو مختلف جگہوں پہ تھے، کیمپوں میں تھے یا مختلف جگہوں، ان کے کیمپوں میں ان کے گھروں پہ پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میڈیکل کیمپس لگائے جی جی بالکل، ڈراؤٹ جو ہے خشکی جس کو ہم کہتے ہیں تھر میں پہلے بہت ہوتی تھی، وہاں جو ارینجمنٹ ہوئے یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس نشریات کا حصہ بنا، ہمیشہ سے جو ہوتی رہی ہے۔ سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، ابھی زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ہمارے یہاں ایک رجحان ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے سے بچنے لگے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی تو کچھ کمی ہو جائے گی ان کے مال میں۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ زکوٰۃ دینے سے تو تمہارا مال صاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا بڑھ جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک پہ میرے سے اچھی رائے مفتی صاحب دیں گے، وہ تو کیونکہ یہ دینی خالصتاً ایک علمی بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا عمل ہے، ہمیں اسلامک ایک ہماری ترغیب ہے، ہمارے لیے ایک اپنے مال کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یہ کانسیپٹ اگر بلڈ اپ ہو جائے نا کہ دینے سے بڑھتا ہے، بیسکلی یہ کانسیپٹ جیسے جیسے بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے، جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ پھر اس سے پیچھے نہیں آتے۔ اس کی ترغیب تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے مذہب نے بھی دی ہے، لیکن میں نے آپ کو لاسٹ اپنی بات ترغیب نہیں دی ہے، فرض کر کے، جی فرض کر کے کہہ دیے کہ ایسا کرنا ہے۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دینے سے بڑھنے والا تجربہ ہے نا، اب کیونکہ ہم بہت دنیاوی چیزوں میں الجھنے لگ گئے ہیں، تو یہ دینے سے بڑھنے والا تجربہ جیسے جیسے بندے کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ اس سے برکت آتی ہے، اب برکت کا بھی کانسیپٹ ہم نے چینج کر دیا۔ برکت یہ سمجھنے لگ گئے کہ بڑھتی جائے چیز بڑھتی جائے تو وہ برکت ہے، اس برکت کو نہیں سمجھتے کہ 2 روٹی میں 2 لوگ اچھا سیر ہو کے کھا لیں، آپ اسی مال میں بیماری سے بچ جائیں، آپ اسی معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو ہے بیماری، کوئی کسی قسم کے کوئی گھریلو تنازعات اور یہ ساری چیزوں سے اگر بچا لے، خوشحال زندگی بھی تو برکت ہے۔ ہم 2 کی بجائے 4 روٹیوں کو برکت کہتے ہیں، ہم 2 روٹیوں میں برکت اگر 2 روٹیاں 6 لوگ کھا لیں اور وہ آپ کا پیٹ بھر دیں اور آپ جو ہے وہ خوشحال زندگی گزاریں، یہ برکت ہے۔ برکت اب ہم نے برکت کی بھی کانسیپٹ چینج دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر 1 لاکھ روپے اور وہ 4 لاکھ ہو گئے تو یہ برکت ہے، تو یہ ہم مفتی صاحب بتائیں گے کہ یہ برکت کا برکت اعمال کی بھی ہے، برکت اعمال کی بھی ہے، برکت مال کی بھی ہے، برکت نیتوں کی بھی ہے، برکت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ جن کا حساب انسان نہیں لگا رہا ہوتا۔ اچھا، اور پھر ابھی جو ہم نے بات کی نا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے یا مال خرچ کرتا ہے وہ کبھی بھی اس بنا پر قلاش نہیں ہوا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا، بالکل ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حج بھی تو فرض ہے، زکوٰۃ بھی تو فرض ہے۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو، یعنی اگر تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے اتنا کہ تم حج کر سکو، اگر تم صاحب استطاعت ہو تو تم پر میرا یہ حق ہے۔ بالکل کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تم پر میرا یہ حق ہے کہ میرے لیے حج کرو، بالکل میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ بے شک، بالکل۔ یعنی اس میں کئی چیزیں ہیں، ایک تو مال اتنا ہونا، دینے والا بھی اللہ ہے، کہہ رہے ہیں میں نے جو مال تمہیں دیا ہے تو میرا تم پر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کا حق، تو میرا یہ حق ہے کہ تم میرے لیے حج کرو۔ جب اللہ کے لیے حج ہے تو پھر اس کا ثواب بھی اللہ نے دینا ہے، یقیناً۔ لیکن اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ پہلے سر اس پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور گفتگو کریں گے۔ غنی کر دوں گا، جی۔ اسلام کے اندر کوئی چیز، اسلام بڑا لاجیکل دین ہے، جی ہاں، اس میں کوئی چیز بھی خلاف عقل نہیں ہے۔ صحیح۔
یعنی اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ساری امت پر فرض نہیں ہے. یہ دیکھیے اسلام کا نظام عدل, وہ لوگ جو کہ اس کے نصاب میں آ گئے, یعنی ایک شخص کے پاس ایک رقم 1 سال تک رہی, اور وہ بھی ایک نصاب کے مطابق. جی ایک نصاب کے مطابق, اور وہ خرچ نہیں ہوئی, 1 سال اس کے پاس وہ رقم رہی, تب جا کے اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ڈیو ہوگی. زکوٰۃ پہلے دن نہیں ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ اس پر ہے جو دے سکتا ہے, دے سکتا ہے. کیا جو بات دینے کے قابل نہ ہوتا تو اس پر فرض بھی نہ ہوتی. تو ہر آدمی کی دعا مانگنی چاہیے کہ میں زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جاؤں, زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جاؤں, اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روئے عرض پر کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہ رکھے. کیا بات. اور ایسا دور بھی آیا سر, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور بھی آیا. اور حج کے حوالے سے بھی حج پوری امت پر فرض نہیں کیا, جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں. اتنی صحت ہو کہ وہ جا کر آ سکتا ہو, تمام مناسک ادا کر سکتا ہو. صحت ہونے کے بعد پھر اتنا اس کے پاس مال دنیا ہو, اسباب ہوں کہ وہ تمام اخراجات پورے کر سکتا ہو. اور یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد جس ملک سے وہ جا رہا ہے وہاں سے جانے میں کوئی قانونی پیچیدگی حائل نہ ہو. صحیح. مثلا یہ کہ قرآن اندازی میں نام نہیں آیا, کورونا کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے, کوئی مسئلہ ہو گیا تو اب بری ذمہ ہے. صحت ہوگی, دولت ہوگی, اور آپ کے جانے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوگی, شگافیاں نہیں ہوں گی, تو حج فرض ہوگا. اسلام آسانیوں کا دین ہے, اسلام سہولت کا دین ہے. جب انسان اللہ کی جانب حج کرے, آپ نے فرمایا کہ اللہ غنی کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جیسے وہ سوال آپ نے جو کیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے ایک معاشی نظام ہے. معاشی نظام یہ ہے کہ جب سرمائے میں جمود آ جائے, سرمائے میں جمود آ جائے تو معیشت بیٹھ جاتی ہے. وہ اس کی مثال دیتے ہیں نا کہ اگر پانی چلتا رہے تو پاک صاف رہتا ہے, ٹھہر گیا تو گندا ہو گیا. اب اس میں جو زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے, وہ بڑھتا کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے بڑھتا ہے کہ صاحبان ثروت سے سرمایہ نکلا اور گیا وہ غریبوں کی طرف. اب جب سرمایہ داروں کا سرمایہ غربا کے پاس گیا تو رد عمل میں ادھر کیا ہوگا, ان کی قوت خرید بڑھے گی. جب قوت خرید بڑھے گی تو وہ غریب اس سرمایہ کو لے کر پھر مارکیٹ میں آئے گا, اور جب مارکیٹ میں آئے گا تو آپ کی معیشت تیز ہوگی, آپ اس کا فائدہ تاجر کو ہوگا, اس سے غریب کی ضرورت پوری ہوگی. اور جب معیشت تیز ہوگی تو وہ رقم پلٹ کر پھر دوبارہ سرمایہ دار کے پاس پہنچے گی, پھر وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی اس کے پاس. یعنی بعض آپ جیسے پودوں کے لیے مالی کرتے یہ ہیں کہ جب پودوں کی گروتھ تیز کرنی ہو تو کونپل کاٹ دیتے ہیں. اب بظاہر تو وہ تراش رہا ہے, لیکن وہ کونپل تراشنے سے اس کی گروتھ بڑھ جاتی ہے. یہ ایسے ہی زکوٰۃ میں بظاہر رقم آپ کی کم ہو رہی ہے, لیکن یہ کم ہوتی ہوئی رقم یہ پلٹ کر منافع کے ساتھ آتی ہے. کیا بات ہے. اور اس سے معیشت کو استحکام ملتا ہے. سر وہ غنی کر دینے والی بات جو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ تم میرے لیے حج کرو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا. یہ ذرا وضاحت سے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بتائیں. حج کرنے والا ہر آدمی جو حج کرتا ہے اس میں سے حج اس کا مقبول ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے. بلا شبہ. اور اس میں غنی کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مال کے معاملے میں نہیں, انسان کے اندر خواہش دنیا ہوتی ہے, اتنا غنی کر دے کہ خواہش ہی پیدا نہ ہو. کیا بات ہے. انسان کے اندر خواہش کم ہو جائے, خواہشات کم ہو جائیں, زندگی آسان. بالکل, بلکہ خواہش کو کم کرنا نہیں بلکہ خواہش کی سمت کا تعین کرنا. جائز خواہش. جی, یعنی میری خواہش ایک ہے, ایک خواہش میرے رب کی ہے. کیا بات ہے. اب مجھے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے کہ میں اپنی خواہش پر عمل کر لوں یا میرا رب جو مجھ سے خواہش کرتا ہے, چاہتا ہے, میں اس پر عمل کر لوں. جب رب ذوالجلال کی خواہش کو, اس کے حکم کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تو خداوند ذوالجلال اسے مال سے بھی غنی کرتا ہے, اسے شعور سے بھی غنی کرتا ہے, اسے کردار کی تطہیر میں بھی غنی کرتا ہے, زندگی کی اس کی ہر جہت سے اس کو غنی کر دیتا ہے, اور پھر وہ بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی حج کرنے والوں کے لیے جو کہا گیا ہے نا کہ
وہ جب حج کر کے پلٹتا ہے تو ایسے ہو ایسا جاتا ہوتا ہے ہے جیسے جیسے دنیا میں آج ہی اس نے پیدا جنم ہوا ہے۔ لیا ہے، اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نظام رکھ سکتا تھا، جس طرح 5 وقتہ نمازیں اپنے علاقوں میں ادا کرتے ہیں ایسے ہی حج بھی اپنے علاقوں میں کر لیں، لیکن نہیں، ہاں پوری دنیا سے مسلمان ایک مقام پر جمع ہو، ایک تو مسلمانوں کی یونٹی سامنے آئے، یونٹی، بین الاقوامی اتنا سطح پر بڑا جی کوئی اجتماع اور ریلیجیس اجتماع اور اتنا منظم، بالکل، اوہو، دنیا اور میں اس کے اس کی پیچھے مثال نہیں ملتی۔ اس کے پیچھے معیشت کو تیز کرنا بھی ہاں، ہے۔ ہاں۔ جب اتنے لمبے سفر ہوں گے تو ساری دنیا سے لوگ آئیں گے، سفری لاگت ہوگی، وہاں پہ پیسہ خرچ ہوگا، جب پیسہ خرچ ہوگا تو پھر سرمایہ گردش میں آئے گا، صحیح، اور سرمایہ گردش میں آئے گا پھر معیشت تیز ہوگی۔ صحیح۔ ساری دنیا سے لوگ اپنی کرنسی لے کر جب سعودیہ پہنچتے ہیں تو سعودیہ کی معیشت میں کتنی تیزی آتی ہے۔ اور پھر وہاں پہ دیکھیں نا، پھر یہ جو مقامات مقدسہ ہیں ان کے لیے بھی کتنا کام پھر اسے کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ میں محترم آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم جب کسی ایسے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت دنیا بھر میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یقیناً موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم اپنے تجربات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے لوگوں تک میسیج کنوے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو بہبود کا کام ہے، فلاح کا کام ہے، یعنی ویلفیئر کا کام ہے، یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، جس سے ہماری اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو سر میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام کی شکل میں یہ بات آپ لوگوں تک کنوے کریں، ہمارے سننے والے دیکھنے والوں تک۔ شاہد صاحب، بیسیکلی اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو ہمارے ملک میں بھی ایک ویلفیئر سٹیٹ کا لفظ یوز ہوا تھا جب ہم اس ملک کی تعمیر کرنا شروع کر رہے تھے، تو ہمارے قائد نے ویلفیئر سٹیٹ کا بھی کانسیپٹ دیا تھا۔ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلفیئر فلاحی ریاست کا دیا، اور ایسا ہے یہ ویلفیئر اسٹیٹ، یہاں کے لوگوں کو دیکھیں تو ہے۔ آگے فرمائیے سر۔ تو ویلفیئر سٹیٹ بنانے میں ہمیں اپنا رول جو ہے جو ادا کرنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے فرام دا ویری بگننگ ہم وہ اس طرح سے اپنے ملک کی تعمیر ویلفیئر سٹیٹ کے طور پہ نہیں کر پائے۔ لیکن میں پچھلے کچھ عرصے میں جو میں سمجھا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اور جس شہر میں خاص طور پہ میں رہتا ہوں، کراچی میں کافی شہر وزٹ کرتا ہوں، یہ کانسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ رمضان میں دیکھیں، آپ کو کوئی چوک، کوئی چوراہا خالی نہیں نظر آئے گا جہاں پہ افطاری نہ ہو رہی ہو۔ اب میں نے پچھلے 15 سال میں نہیں دیکھا، لیکن ابھی پچھلے 4-5 سال میں نے دیکھنا شروع کیا کہ بہت ساری تنظیمیں گھر گھر افطار پہنچا رہی ہیں، گھر گھر جو ہے سحری پہنچا رہی ہیں، دسترخوان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح باقی جو کمیونٹی کو سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، لوگ اس میں اپنا جو ہے وہ رول پلے جو ہے دن بدن یہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہاسپٹلز کی تعداد جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سارے ہاسپٹلز ہیں اب جو فی سبیل اللہ علاج کرنے لگے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری لیبارٹریز ہیں جنہوں نے لوگوں کے ٹیسٹ کے، یعنی جس کی جو فیلڈ ہے، سر جس میں اب وہ معاملات ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی پیشہ ور گداگر آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، جو کہ ایک بہت پرانا ان کا کہنا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں سامنے کھانا جو ہے وہ 2 وقت تک کھلایا جا رہا ہے، تم نے کیوں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ تو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس شہر میں اب کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ تو بہرحال سر آپ تشریف لائے، بڑا اچھا لگا، اور آپ سے گفتگو بھی ہوئی۔ محترم انجینئر فرحان ایاز صاحب، محترم علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علی شبیر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ہم آج پاکستان میں یہ نشریات جو ہے پاکستان سمیت آپ کیونکہ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ نشریات جو ہے یہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے لے کر رات کے 3 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس پہر میں، یعنی رات کی اس پہر میں ہمارے یہ معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہ کر آپ سے مخاطب رہے، تو یہ سب مقصد یہاں پر ہمارے معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا بھی، ہمارا آپ سے مخاطب ہونے کا بھی صرف یہ کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے کچھ نیکی کے معاملات ڈسکس کر کے ایک ایسا پروگرام بنا لیں
کہ ہم لوگوں کی رمضان المبارک اور عید کے موقع پر خدمت اور مدد کر سکیں، اور کوئی بھی اس کے علاوہ ہمارا آپ کا مقصد نہیں ہے۔ تو آپ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو کر لوگوں کی پاکستان میں، پاکستان سے باہر افغانستان میں لوگوں کو راشن پہنچانے کے لیے، ان کے بچوں کو عیدی دے کر ان کی عید اچھی بنانے کے لیے، لوگوں کا رمضان اچھا بنانے کے لیے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو اور جو سہولیات ہیں، کیونکہ لوگ بیمار بھی ہیں، لوگوں کے اور بھی کچھ معاملات ہیں، احساس کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایسی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں کہ جن سے ان کو ایک کاروبار شروع کر کے اس کاروبار کے ذریعے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل سکے۔ آپ کی محبتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے درخواست کریں گے کہ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ہماری ہاٹ لائنز جو ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائنز، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں۔ آپ جب چاہیں ڈونیشن کے لیے ہماری ہاٹ لائن پہ فون کر سکتے ہیں۔ نیکی کا کام ہے، نیکی کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نیکی کے اس پیغام پر لبیک کہیں گے۔ میں اپنے معزز مہمانوں سے ایک دفعہ پھر اجازت چاہتے ہوئے، آپ سے بھی اجازت چاہتے ہوئے کہ ہمیں اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں علی شبیر سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے اس آخری حصے میں ایک کلام اور ہمیں سنائیں۔ ارشاد۔ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، لیتے ہی ان کا نام مقدر سنور گیا، لیتے ہی ان کا نام مقدر سنور گیا، پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ، پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ، آقا کی رحمتوں سے برابر ہیں فیض یا آقا کی رحمتوں سے برابر ہے فیض یار، جبریل آسمان پر یہاں ہم فقیر لوگ، جبریل آسمان پر یہاں ہم فقیر لوگ، ان کا کرم ہے اپنی گلی میں بلا لیا،
ان کا کرم ہے اپنی گلی میں بلا لیا، ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ، ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔